بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا وظیفہ بہت ہی خاص ہے ان لوگوں کے لیے جن کو اینک کا مسئلہ ہے، جن کی نظر کمزور ہے، اور وہ لوگ بھی جو آنکھوں کی کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں، کم دکھائی دینا، رات کو نہ دکھائی دینا، اس طرح کے بہت سے مسائل ہوتے ہیں جو ہماری زندگیوں میں آتے ہیں، اور اللہ تعالی نے ہمیں قرآن پاک میں ان سب مسائل کا حل بتایا ہے۔ آج کل چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی بڑے بڑے چشمے لگے ہوئے ہیں، بیچارے چھوٹے چھوٹے بچے چشموں کا بوجھ اٹھاتے ہوئے تھک جاتے ہیں۔ وہ لوگ بھی عام لوگوں کی طرح بنا اینک کے ہی ساری دنیا کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ آج کا وظیفہ خاص طور پر ان بچوں کے لیے ہی ہے۔ اگر آپ بھی اپنے بچے کی اینک اتروانا چاہتے ہیں تو آپ بھی اس وظیفے کو لازمی کریں۔ یہ وظیفہ قرآن پاک کی سورۃ قاف کے بارے میں ہے۔ سورۃ قاف کو آپ کس طرح پڑھیں کہ آپ کی اینک اتر جائے، نظر ٹھیک ہو جائے، اور وہ ہم آپ کو آج کے وظیفے میں بتائیں گے کہ آپ نے سورۃ قاف کو کس طرح پڑھنا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، ام حشام بنت حارثہ بن النعمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قریب میرا گھر تھا۔ 2 سال تک ہمارا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تنور جس میں روٹی پکتی تھی ایک ہی رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت ہر جمعہ کو ممبر پر خطبہ میں تلاوت فرماتے تھے، اس لیے مجھے سورہ قاف زبانی یاد ہو گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ قاف اللہ تعالی کے اسماء میں سے ایک اسم ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس اسم کی قسم کھائی ہے اگر ہم اس سورت کو صدقے دل سے اس نیت سے پڑھ لیں کہ ہماری نظر ٹھیک ہو جائے تو اللہ تعالی ضرور شفا دیں گے۔ آج کل بچہ بڑا ہر کوئی زیادہ اپنا ٹائم اسکرین پر گزارتا ہے، چاہے وہ موبائل کی صورت میں، ٹی وی کی صورت میں، یا پھر کمپیوٹر کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو۔ اپنے دن کا زیادہ ٹائم اسکرین کے ساتھ گزارنا انسان کی مجبوری بن گیا ہے، اور اس کا نتیجہ آنکھوں کی بینائی کمزور ہونے کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ اگر آپ کا بچہ چھوٹا ہے تو آپ اپنے بچے کے لیے یہ عمل خود کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا بچہ بڑا ہے اور وہ قرآن پاک کو پڑھ سکتا ہے تو بہتر ہے کہ آپ اپنے بچے کو پڑھنے کے لیے بولیں۔ بچے کے پاس اگر ٹائم نہیں ہے، وہ نہیں پڑھ سکتا، تو بچے کی والدہ یا بڑی بہن یا گھر میں کوئی بھی فرد یہ عمل بچے کے لیے کر سکتا ہے، کیونکہ آج کل بچوں کے پڑھائی بہت زیادہ ہوتی ہے اور ان کا زیادہ تر ٹائم اسکول میں یا پھر اکیڈمی وغیرہ میں گزرتا ہے اور وہ تھک جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ کسی وظیفے یا عمل کو کر سکیں، اس لیے بہتر ہے کہ گھر کا کوئی بڑا فرد اپنے بچے کے لیے اس عمل کو کر لے۔ انشاءاللہ آپ کی نظر بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ عمل کسی بھی عمر کے فرد کے لیے آپ کسی بھی عمر میں اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ کوشش کریں کہ آپ کے گھر میں ہر فرد نماز کی پابندی کرے۔ دن میں 5 دفعہ جب ہم وضو کرتے ہیں تب ہماری آنکھیں بھی دھل جاتی ہیں۔ آنکھوں کو پانی سے دھونا بہت ضروری ہوتا ہے، جس سے اس کا سارا گرد و غبار نکل جاتا ہے۔ اب میں آپ کو وظیفہ بتا دیتا ہوں کہ کس طرح آپ نے سورہ قاف کو پڑھنا ہے۔ سورہ قاف قرآن پاک کے 26ویں سپارے میں موجود ہے۔ اگر آپ آنکھوں کا علاج کروا کر تھک گئے ہیں تب بھی آپ اس سورت کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے اس سورت کو کس طرح پڑھنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے باوضو ہو کر کسی بھی نماز کے بعد آپ نے اپنے 11 بار اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 3 مرتبہ سورہ قاف کو پڑھنا ہے، اور پھر سرما پر دم کر لینا ہے، اور اس سرما کو آپ نے ہر روز رات کو آنکھوں میں ڈال کر سونا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک ڈراپر میں خالص آب زمزم ڈال لینا ہے، اور اس پر سورۃ نور پڑھ کر پھونک مار لینی ہے، اور اس پانی کو ایک ڈراپ دن میں کسی بھی وقت یا رات میں سوتے ہوئے آنکھوں میں ڈال لینا ہے، اور ہر جمعہ کو ایک تسبیح یا بصیرو کی ظہر کی نماز کے بعد پڑھ لینی۔
انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی آنکھوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور آپ کی اینک بھی انشاءاللہ اتر جائے گی اور آپ کی نظر ٹھیک ہو جائے گی۔ بس آپ اللہ پر پورا یقین اور بھروسہ رکھیں، بے شک وہ مسبب الاسباب ہے۔ اگر آپ کے آس پاس یا آپ کی فیملی میں یا آپ کا کوئی عزیز آنکھوں کی کمزوری یا بینائی کی کمزوری کا شکار ہو تو آپ اسے بھی اس وظیفہ کے بارے میں لازمی بتائیں۔ یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے، کیا پتہ آپ کا ایک عمل کسی کی زندگی میں کتنی بڑی تبدیلی لے آئے۔ تو اس لیے آپ ہمارے وظائف اپنے اس کے لوگوں سے بھی شیئر کیا کریں، کیا پتہ کس کی زندگی کس وظیفے سے سنور جائے۔ ہمارے وظائف کا مقصد آپ کی زندگی کی تھوڑی سی مشکلات کو کم کرنا ہے اور آپ کا تعلق اللہ تعالی سے مضبوط کرنا ہے۔ جتنا مضبوط آپ کا تعلق اللہ سے ہوگا، آپ کی زندگی اتنی ہی کامیاب ہوگی اور آپ کی ساری پریشانی آسانیوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ بے شک ہر مشکل کے بعد ہی آسانی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ برکت کے طور پر کمنٹس میں اللہ تعالی کا ایک نام لازمی لکھ دیں۔ اللہ حافظ۔